ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف 2024، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے ہم سب لوگ بزم اعتکاف کی اس خصوصی نشست کے اندر حاضر ہیں۔ اس نشست کے اندر ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے رضائے الہی اور جنت کا حصول، یعنی وہ راستہ جس پر چل کر ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا کرم اور اپنی محبت عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد اپنی فیورٹ جگہ جنت الفردوس کے اندر ہمیں داخل فرمائے، جنت کی ابدی بہاروں کے اندر ہمیں بسنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ راستہ کون سا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پچھلے 6 لیکچرز کے اندر A to Z بڑی تفصیل کے ساتھ مکمل طور پر چیزوں کو ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ کہاں سے چلنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، جہاں پہنچنا ہے پھر پہنچ کر وہاں کیا کرنا ہے، راستے کے اندر کون کون سے مراحل آئیں، الا ھذا القیاس تفصیل کے ساتھ سب کچھ ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ جو کچھ اب تک 6 لیکچروں کے اندر بیان ہوا وہ سب کچھ تھیوری تھا۔ اب 7واں اور آخری لیکچر پریکٹیکل کی طرف جا رہا ہے کہ پریکٹیکلی کرنا کیا ہے۔ دس از دی لاسٹ اینڈ اینڈنگ لیکچر آف دس سیریز، یہ اس کا آخری لیکچر ہے۔ اب تک میں نے بتایا تھیوری تھی، اور تھیوری اکیلی کوئی لمبے چوڑے نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر فقط تھیوری سے ہی نتائج پیدا ہو جایا کرتے عام طور پر، تو پھر دنیا کے اندر جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ اخلاق، کردار، سیرت کے اعتبار سے کمال کے درجے پر ہوتے، مگر ہم دیکھتے ہیں، ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ کئی مرتبہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی دین کی فیلڈ میں بھی اور بطور خاص دنیا کے معاملات میں بھی، دونوں جگہوں پہ ہی، دین میں ذرا کم اور دنیا میں تو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ، سوفسٹیکیٹڈ، ان کے کردار کو، اخلاق کو جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری باتیں انسانیت کے معیار سے گری ہوتی ہیں، اسلام جن کو الاؤ نہیں کرتا وہ چیزیں پائی جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے، تھیوری ہے، پریکٹیکل کوئی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں یا تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے۔ تعلیم اور تربیت جب ملتی ہے، تعلیم کا مطلب ہے معلومات دے دینا، تربیت کا مطلب ہے ایسی ٹیکنیکس بتانا کہ ان معلومات کو، اس نالج کو پریکٹیکل کے سانچے میں ڈالا جائے، عمل کا حصہ بنایا جائے۔ تو یہ تعلیم اور تربیت کا جو تلازم ہے، دونوں کا آپس میں لازمی ہونا ہے، یا تھیوری اور پریکٹیکل کا کمبائن کرنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے شاید کسی سقراط اور بقراط کی عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جگہ جگہ، ہر جگہ پر ایسی مثالیں بکھری ہوئی ہیں جہاں سے بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ 2-4 مثالیں میں دیتا ہوں۔ مثلا ایک طالب علم اگر کلاس روم میں آئے، استاد صرف اس کو پڑھاتا ہی جائے، پڑھاتا جائے، ساری عمر پڑھاتا رہے، جب تک اس کو کوئی ہوم ورک نہیں دے گا، کوئی لکھنے کا کام نہیں دے گا، بچہ صرف پڑھتا جائے، وہ کہاں پہنچ جائے گا؟ غور کریں ذرا۔ تھیوری دی جا رہی استاد کی طرف سے، روزانہ باقاعدگی کے ساتھ لیکچر دے رہا ہو اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہو، لیکن اسے کوئی ہوم ورک نہ دے، کچھ لکھنے کے لیے نہ دے، کچھ کرنے کے لیے نہ دے، کوئی ایگزام نہ ہو۔ ایگزام کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک پریکٹیکل ہوتا ہے نا۔
ایسے کوئی ایکٹیویٹی میں مشغول نہ کریں۔ 10 سال بچہ پڑھتا رہے کیا کچھ سیکھ لے گا؟ لیکن استاد کیا کرتا ہے؟ پہلے دن سے ہی ساتھ یہ تختی لکھنی ہے، یہ فلاں چیز لکھنی ہے، یہ لکھیں ABC، یہ کریں وہ کریں، ہوم ورک کچھ وہاں کرواتا ہے کلاس روم میں، کچھ گھر دیتا ہے، ڈیلی بیسس پر ساتھ پڑھا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہوم ورک دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہوم ورک کیا ہے؟ دس از پریکٹیکل۔ دونوں ملتے ہیں تو کمال کے نتائج دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی پہلوانی سیکھنی چاہتا ہے، وہ کسی پہلوان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جی مجھے پہلوانی کے داؤ پہ ہی سکھا دو۔ اب اگر پہلوان صاحب صرف ان کو بتاتے جائیں، سمجھاتے جائیں کہ اتنے گر ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، اور عملی طور پر اکھاڑے میں نہ اتاریں، پریکٹیکلی ان کو بشے کوئی نہ کرائیں، ڈنڈ بیٹھ کے نہ نکلوائیں وغیرہ وغیرہ، بس بتاتے جائیں بتاتے جائیں بتاتے جائیں، جتنا کچھ مرضی بتا لیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عقل مانتی ہے آپ کی بہت بڑا نتیجہ نکل سکتا ہے صرف بتانے سے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ پریکٹیکل کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ آگے چلیں۔ ایک آدمی تیراکی سیکھنی چاہتا ہے، تیرنا، وہ تیراکی کے اوپر 100 کتابیں پڑھ لیں اور 100 استادوں کو جوائن کر دیں، اور ہر مہا استاد اپنے تجربات کی روشنی میں اسے بتائے ٹانگیں کیسے چلانی ہیں، ہاتھوں کی کیا پوزیشن ہونی ہے، باڈی کی کیا پوزیشن ہونی ہے، جب تک سمندر میں، دریا میں، ندی میں، تالاب میں اتار کر اس کو آگے نہیں بتائیں گے کہ اچھا اب ایسے کرو، یہ غلطی تم کر رہے ہو، یوں کی بجائے یوں کرو، تب تک خالی تھیوریاں کیا چاند چڑھائیں گی، کیا برگو بر لائیں گی، کیا رنگ لائیں گی، کیا نتائج پیدا کریں گی؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہو نہ ہو جائے گی، مگر بندہ کہے کہ جسٹ تھیوری کے بل ہوتے پر وہ جناب سیکھ جائے، ایکسپرٹ بن جائے کسی فیلڈ۔ میڈیکل سائنس کو لے لیں، طالب علم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے، اس سے بھی پیچھے سائنس کے اسٹوڈنٹ FSC کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور کلاس کے، باقاعدہ ساتھ پریکٹیکل کے ہوتے ہیں، پیریڈ ہوتے ہیں، وقفے ہوتے ہیں جن کے اندر لیبارٹری کے اندر جو کچھ کلاس میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ لیبارٹری کے اندر کرا کر دکھایا جاتا ہے۔ پھر بچہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیتا ہے، جب ایڈمیشن لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایڈمیشن لینے کے بعد ادھر اس کو تھیوری دی جا رہی ہے اور ادھر اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کو کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ لیبارٹری کے اندر۔ اچھا 5 سال تک اس طرح چلتے چلتے بچہ پڑھ کر میڈیکل کا امتحان پاس کر لیتا ہے، اب وہ کہتا ہے جی مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی دکان اپنا کلینک کھول کر بیٹھ جاؤں۔ کہتے نو، 1 سال تک ہاؤس جاب کرنا ہوگا۔ What is a house job? House job is entirely practical. سینئر اساتذہ کے ساتھ رہ کر مختلف کیسز کو دیکھنا، وہاں پر استاد کا ڈسکس کرنا، پیشنٹ سامنے پڑا بتاتا اچھا دیکھیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہم یہ دینے لگے، اس پر یہ اپلائی کرنے لگے، دیکھیں اس کے یہ نتائج نکل رہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ پریکٹیکل۔ اس کے بعد ایلیجیبل ہوتا ہے وہ کہیں جا کر اپنا کلینک کھولے یا کسی جاب کے اوپر باقاعدہ آئے۔ تو میرا خیال ہے یہ کافی ہیں مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکلی کتنا ضروری ہے، مگر المیہ یہ ہے یہاں پریکٹیکل کہاں نظر آ رہا ہے۔ اچھا ایک اور بات کو لے لیں، اللہ رب العزت نے جو کتابیں اتاری ہیں یہ کیا ہے؟ تھیوری، اور ساتھ جو انبیاء کو اتارا ہے وہ کیا ہے؟ پریکٹیکل۔ کیا خدا کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بغیر بندوں کو واسطہ بنائے ڈائریکٹلی کتابیں اتار دیتا؟ بندہ صبح کو اٹھتا اور اس کے سرانے میں ایک کتاب پڑھی ہوتی اور اوپر سے کوئی آواز آ جاتی کہ یہ کتاب ہے تمہاری دینی اور تمہاری رہنمائی کے لیے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آپ کوئی ایک کتاب، کوئی ایک صحیفہ مجھے بتا دیں مذہب کی، دین کی تاریخ کے اندر جو بغیر کسی بندے کے آ گیا ہو، ساتھ کوئی بندہ نہ آیا ہو، لیکن بندے ایسے بے شمار مل جائیں گے کہ جن کو بھیجا گیا ساتھ کتاب کوئی بھی نہیں بھیجی گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اکیلا بھی کافی ہے، تھیوری ساتھ نہ بھی ہو۔ اور اس کی بھی مثالیں ہیں، کتنے علم سیکھنے کے لیے، فنون سیکھنے کے لیے ہمارے ہاں مکینکوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہاں تھیوری کہاں ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔
ایک بندہ موٹر مکینک بننا چاہتا ہے، وہ کسی دکان پر کسی استاد کے ساتھ لگ گیا، وہ سال 2 سال استاد اپنی نگرانی میں ڈائریکٹ ہی پریکٹیکل شروع کرا دیتا ہے، اور ڈائریکٹ ہی وہ اچھا خاصا کاریگر بن جاتا ہے، بغیر کوئی کتابیں پڑھے، بغیر کوئی تھیوری کے۔ لیکن کو خالی تھیوری کے ساتھ کچھ بن کر دکھائے، بڑا مشکل ہے کام۔ تو یہ آپ غور کریں کہ یہ کتنا ضروری ہے تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل۔ تھیوری اکیلی کوئی بہت بڑے نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، بہت بڑا المیہ، کہ آج ہمارے علم اور عمل کے درمیان بہت سارے فاصلے پیدا ہو چکے ہیں، اور ان فاصلوں نے ہی ہمارے ذہنی سکون، اطمینان کو ختم کر رکھا ہے۔ شخصیت ہماری ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، تضاد ہے، علم کسی اور سمت میں بلا رہا ہے، لیکن عمل کچھ اور کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لیک آف سیلف کنٹرول۔ پتہ ہے دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ، مگر لوگوں کا المیہ یہی ہے، وہ سمجھے بیٹھے جی ہم بڑا آتا ہے، جی ہمیں بہت کچھ آتا۔ اچھا تمہیں بہت کچھ آتا ہے، تمہارے بہت کچھ آنے نے تمہیں پہنچایا کہاں ہے؟ کس جگہ تک پہنچے ہو؟ تمہیں سیلف کنٹرول کتنا کا حاصل ہو گیا ہے؟ تمہارے اندر کی دنیا کتنی روشن ہو گئی ہے؟ تم نے اعلیٰ انسانی اور ایمانی اخلاق کتنے سیکھ لیے ہیں، اور کتنا کو ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا ہے؟ اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ علم اور عمل کے درمیان فاصلے بہت ہیں، اور ان فاصلوں کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ تھیوری ہے ساتھ پریکٹیکل نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو جو تھیوری دی ہے پچھلے 6 لیکچرز کے اندر، اب ہم انشاءاللہ اس اینڈنگ لیکچر کے اندر اس کا باقاعدہ پریکٹیکل آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو پریکٹیکل آپ کو بتانے جا رہے ہیں، میں پہلے صاف اقرار کر دوں کہ دس از ناٹ مائن، میرا نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا مرتب کرتا ہے، اور ان بزرگوں کے پیچھے بھی آگے بزرگوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان بزرگوں کے پیچھے بھی جن کا مرتب کرتا ہے پیچھے سلسلہ ہے۔ پیچھے کہاں تک بات جاتی ہے؟ سیدنا امام زین العابدین تک بات جاتی ہے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر اور نور نظر تھے، سیدنا امام زین العابدین، ان سے یہ بات شروع ہوئی، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور چلتے چلتے پھر بڑے بڑے بزرگوں کے نام اس میں آتے ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، شیخ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ اللہ حاضر قیاس ایک لمبی فہرست ہے، اور ایک طویل کہانی ہے، طویل داستان ہے، پورا میکانزم ہے روحانیت کا اس کے بیک پر۔ اور عصر حاضر کے اندر محترم شیخ احمد دباغ صاحب اس میں کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور اس کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی ہوائی اور خلائی باتیں نہیں ہیں کہ جو بس ایسے ہی اٹکل پچو ایسے ہی آپ کے سامنے بس ذہن میں آگے تو بتا رہے ہیں، نو، پیچھے پوری ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر پاکستان کے اور بیرون پاکستان مختلف ممالک کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو اسی پریکٹیکل کو، اسی طریقے کو فالو کر کے اپنی سیرت کی، کردار کی، اخلاق کی اصلاح کر چکے ہیں، بہت سارے کر رہے ہیں۔ تو لہذا اتنا ایک پیٹنٹ نسخہ ہے کہ جس پر ایک مستند نسخہ آزمودہ، قابل اعتماد، کہ جس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے اور عمل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب اس نسخے کے ذرا اجزاء کو دیکھ لیں کہ کون کون سے اجزاء ہیں جن کو ملا کر یہ خمیرہ گوزمان عنبری جواہر دار بنایا گیا ہوا ہے، جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور مردہ روحوں کے اندر ایک نئی تازگی، توانائی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ محبوب حقیقی سے وصال اور اس کی محبت اور معرفت اور اس کے قرب اور آشنائی کے قابل ہو سکے۔ آپ کو یاد ہوگا جو تزکیہ کا پل والا تھا لیکچر میرا، اس کے اندر غالباً یہ چوتھا لیکچر تھا تزکیہ کا پل والا۔ اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کرنا کیا ہے تزکیہ، کہ ہماری شخصیت کے جو 4 بڑے حصے ہیں، جسم، دماغ، دل اور اس کے بعد نفس،
ان چاروں کو الگ الگ پاک کرنا ہے، ان پر محنت کرنی ہے۔ یہ ایک شخصیت کا حصہ ہونے پر باہم انٹر لنکڈ ہیں، ایک دوسرے کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ کسی ایک کی بہتری کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھایا جاتا ہے، دوسروں کو بھی وہ متاثر کرتا ہے۔ تو بہرحال پھر بھی علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا چونکہ ایک فنکشن ہے، تو ان کو ایک الگ الگ ہم نے ایک اسٹرگل بھی کرنی ہے، اور ساتھ وہ اسٹرگلیں باہم انٹر لنکڈ ہو کر آپس میں مل جل کر نتائج پیدا کرنی شروع کر دیں۔ اب سوال یہ ہے جسم کا تزکیہ کیسے کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں یہ، اور یہ دیکھیں پورا ایک ڈایاگرام ہے کہ جسم کے اندر مینلی 7 حصے ہوتے ہیں، اور یہ 7 حصے مینشن کیے گئے ہیں۔ 7 حصوں کے جو مین گناہ ہیں وہ کون سے ہیں، وہ سب کچھ مینشن کیے گئے ہیں، اور درمیان میں دل ہے، اور بتایا گیا ہے جس حصے سے بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے وہ سیدھا اس کا اثر دل تک آ کر دل کو سیاہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ کر لے معاف ہو جاتا ہے سیاہ، نہ کرے تو وہ برقرار رہتا ہے، اور دوبارہ کرے تو نقطے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ان چاروں میں اپنا پہلا کیا، جسم کا 7 حصوں کا تزکیہ۔ اب آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل کوئی نہیں ہے، مشکل اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اکیلا چل رہا ہو۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے ان 7 کا اکٹھا ہی کرنا ہے؟ نو، اونلی ون۔ آغاز کیا جائے گا صرف زبان سے، اور زبان کو ہی چند دن جب آپ نے طریقے سے استعمال کیا تو دیکھیے گا ذرا اندر کی دنیا کے اندر کیسے کیسے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ تو زبان سے کیا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ شیٹس بنی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ زبان کے گناہوں کا یہاں سے پتہ چلے گا، اور باقاعدہ یہ دیکھیں یہ شیٹ ہے زبان کا تقوی۔ یہ 1 مہینے تک آپ ڈیلی بیسز پر عمل کریں گے، اور عمل جس کی نگرانی میں رہنمائی میں کر رہے ہیں وہ سب کچھ بتا رہا ہوگا، جو کویشچن آپ کے ذہن میں ہوں گے ہر کویشچن کا جواب دے رہا ہوگا، کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ لو جی، یہ ہو گیا پہلا۔ اس کے بعد ہم نے کہا باقی جو حصے ہیں، ایک دل ہے۔ اب دل کے اندر کیا ہے؟ بے شمار روگ ہیں۔ ڈائریکٹلی کئی روگ ایسے ہیں دل کے اندر، حسد نظر کسی کو نہیں آتا، تکبر کسی کو نظر نہیں آتا، ریاکاری کسی کو نظر نہیں آتی، اور عام لوگ تو ان کو گناہ بھی شمار نہیں کرتے، حالانکہ یہی گناہ بندے کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے پانی آگ کو کھا جاتا ہے، تو لیکن آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، تو لیکن اس کو کون گن رہا ہے؟ یہ بھی کوئی گناہ ہے، اندر پتہ نہیں کتنے حسد کے خیالات آتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے دل کو پاک کرنا ہے۔ اب دل کے اندر بھی اتنے روگ ہیں، آپ کس کو شروع کریں گے؟ کچھ نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں سوچنا پڑنا۔ آپ کو یہاں پھر ایک شیٹ ملے گی، اس کے اندر کہا جائے گا کہ فی الحال کیا کرنا ہے۔ ہم نے صرف ایک پوائنٹ کو لینا ہے، اخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہے بندے کا جو عمل ہو اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کیا کرنا ہے کہ ہم نے کوئی بڑے بڑے کام کرتے وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم نے ایک دفعہ ذہن میں سوچنا ہے یا اللہ میں تیری رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ کوئی ذکر کے مجلس میں بیٹھے ہیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے بیٹھا ہوں۔ اس طرح کے جو موٹے موٹے کام ہیں عبادت کے، ان سے پہلے صرف ایک دفعہ دل میں سوچنا ہے۔ آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ ٹک لگاتے جائیں گے، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کراس لگائیں گے، پھر آپ کو آپ کا کوچ، آپ کا مینٹور بتائے گا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں کراس لگ گیا۔ کوئی نہیں، سب کچھ آپ کے لیے گائیڈ لائن ہر چیز کی ملے گی۔ لو جی، یہ ایک چیز کو پکڑنا، یہ کون سا مشکل ہے جی؟ نماز پڑھنے آئے آپ، جہاں نماز کی نیت کر رہے ہیں وہاں ایک دفعہ صرف ذہن میں لے آئیں کہ جی میں یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے کرنے لگا ہوں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں اس کے نتائج کتنے نکلنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دماغ کا تزکیہ۔ دماغ کے تزکیے کے اندر بری بری سوچیں، پتہ نہیں کیا کیا گند بلا دل کے ذہن کے اندر بھرا ہوتا ہے، اس کا کیسے آغاز کرنا ہے؟ سمپلی نماز پڑھنے آپ آئے، نماز کے ہر رکن کے اندر، ہر رکن سے مراد قیام، رکوع، سجدہ، اور قیام سے اٹھ کر اور رکوع سے اٹھ کر جو تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں سجدوں کے درمیان، ان 5-6 جگہوں پر ایک مرتبہ صرف یہ سوچنا ہے۔ 3 تصور دیے جاتے ہیں، ان 3 میں سے کوئی ایک لے لینا ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، ایک تصور، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دوسرا، اللہ مجھے سن رہا ہے، تیسرا۔ تینوں میں سے کوئی لے سکتے۔ مجھے ویسے زیادہ جو اٹریکٹیو لگتا ہے نا وہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چونکہ یہ تصور ڈائریکٹلی حدیث پاک میں بھی آیا نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
عبادت اس طرح کر، احسان اس کا نام ہے کہ تو عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو چونکہ یہ ڈائریکٹلی وہاں سے بھی اخذ ہے، اس لیے مجھے زیادہ یہ اپیل کرتا ہے. لیکن آپ کو دوسرے دو میں سے کوئی کر جائے تو آپ وہ بھی، لیکن ایک کوئی سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، جسٹ ایک دفعہ. کیا ہوگا جی اس میں؟ دیکھیں بعض اوقات پوری نماز بندہ پڑھ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، یاد ہی نہیں ہوتا کہاں پڑھ رہی. کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہر رکن کے اندر، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قعدے میں، آپ کو چند سیکنڈ کے لیے یاد آ جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے آگے چل کر کتنے زبردست نتائج پیدا کرنے ہیں. آج آپ شاید اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ ہو گئے. اس کے بعد نفس تھا، اور نفس کے لیے کیا ہے؟ یہ نفس کو مارنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا، اور نفس پھر بھی نہیں مرا ہے. اس کو مارنے کا سب سے آسان ترین طریقہ، مرنا نہیں ہے اس نے، نہ مارنا مطلوب ہے اسلام کے اندر، یہ مارنے والا لفظ ہی غلط ہے. اس کو رام کرنے کا، کنٹرول کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے حضور علیہ السلام کی سنت. آپ کو بتایا جائے گا کہ اس ماہ کے اندر جی آپ نے ان 3 سنتوں کو فوکس کرنا ہے. تو جب آپ وہ کریں گے اس کے نتیجے کے اندر خوشگوار قسم کی تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ جو میں ادھر سے دکھا رہا تھا، یہ A4 سائز کے اوپر ہم نے اس کے پرنٹ بھی نکلوائے ہوئے ہیں، سارا وہی کچھ، اور اس کے اندر سنتوں کے حوالے سے بھی 7 شیٹ ہے. اچھا جی، یہ ہو گئے، یہ چاروں اعضاء کا تزکیہ ہو گیا. اس کے بعد 5ویں چیز روح ہے، جو اصل ہے، جس نے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے 2 ذکر ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک مراقبہ اسم اللہ دعا، جو آپ کو آج کل اعتکاف کی نشستوں کے اندر کرا رہا ہوں. یہ دیکھیں دونوں کا طریقہ یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ. تو یہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ 20 منٹ اور مراقبہ اسم اللہ ذات 10 منٹ. لیکن میں آپ کے لیے ابتدا میں صرف 10 منٹ ہی دونوں سجیسٹ کر رہا ہوں. 10 منٹ لا الہ الا اللہ اور 10 منٹ. طریقہ سارا یہاں لکھا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھتے وقت امیجن کیا کرنا ہے، اور مراقبہ دعا کیسے کرنا، وہ تو خیر آپ کو کافی پریکٹس بھی ہو گئی ہے. لیکن جو بعد والے لوگ ہوں گے جو یہاں ان نشستوں میں موجود نہیں تھے، ان کے لیے سارا طریقہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو لو جی، یہ اس کے لیے بھی باقاعدہ ادھر شیٹ ہے جس پہ آپ نے ٹک کر دینا کہ جی میں نے یہ کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ جناب ہو گئے 5 اور کمال کی باتیں ہیں. 4 وہ اور 5واں یہ روح کے حوالے سے. اس کے بعد چھٹا، یہ 5 بنیادی اعمال، یہی 5 ہیں جو اس پورے سسٹم کے اندر ہیں. لیکن چھٹی چیز بڑے کمال کی ہے، وہ ہے اذکار محمدیہ. اس کے اندر وہ وظائف ہیں جو آپ کو میں نے اعتکاف کے اندر یہ کاپی کرا کر دیے، سب کو دی تھی نا ایک کاپی. یہ کیا ہے؟ استعاذہ کی دعائیں، یہ اس میں سے سلیکٹ کی گئی ہیں، اور اس میں اور بھی اس کے علاوہ بھی بتھیرا کچھ ہے، امراض کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، فرائض کے بعد کیا پڑھنا. یہ وہ مسنون دعائیں ہیں حضور علیہ السلام کی جو اللہ کی پناہ کے حوالے سے مانگی. بندے کا خون خشک ہوا رہتا ہے 4 قسم کے ڈر اور خوفوں سے. نمبر 1، نفس، پتہ نہیں میرے سے یہ نہ ہو جائے، میرے سے کہیں وہ نہ ہو جائے، میرے سے تو ثابت قدمی سے نہیں چلا جائے گا. یہ نفس سے ڈر ہوتا ہے. دوسرا ڈر شیطان سے ہوتا ہے، شیطان مجھے ایسے نہ کر دے، ویسے نہ کر دے. تیسرا ڈر لوگوں سے ہوتا ہے، یار فلانے نے میرے اوپر جادو کر دیا کیا بنے گا، فلانے نے مجھے نقصان پہنچا دیا کیا بنے گا. چوتھا ڈر زمینی اور آسمانی آفتوں سے ہوتا ہے. زلزلہ آ گیا تو کیا ہوگا، آندھی آ گئی کیا ہوگا، طوفان آ گیا کیا ہوگا، کوئی بجلی گر پڑی کیا ہوگا. 4 قسم کے ڈر اور خوف انشاءاللہ 10 منٹ صبح اور 10 منٹ شام پڑھ کر حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا پیٹنٹ نسخہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی جادو ٹونے سے، نہ کسی مخلوق سے، نہ نفس سے اور نہ شیطان سے ڈرنے کی ضرورت ہے. سب کے لیے حفاظت کے انتظام و انصرام اس شاہی نسخے کے اندر موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے جو استعاذہ کی دعائیں مانگی ہوئی، یہ صبح شام 10 منٹ. لو جی بتائیں یہ کون سا لمبا چوڑا کام ہے جی، مگر یہ چھوٹا چھوٹا کام. لمبے چوڑے وظیفے کو نظر آئے ہیں آپ کو گھنٹوں کے حساب سے؟ یہ جو اوپر شیٹوں والا تھا اخلاص والا، اس پہ ٹائم کون سا لگتا ہے جسٹ سوچنے میں کہ میں اللہ کے لیے رضا کے لیے کر رہا ہوں، یا زبان کی حفاظت پر جو کرنی ہے چند چیزیں نہیں، آپ نے غیبت نہیں کرنی ہے، کوئی اور چند چیزیں، اس پہ کوئی ٹائم لگتا ہے آپ کا؟ ٹائم تو آ جا کر یہ جو وظیفے 10 منٹ کے ذکر 2 بتائے گئے ہیں اور یہ 10 منٹ صبح شام کے یہ ان پر لگے گا. یہ کون سا ٹائم ہے؟ پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹوں کے حساب سے وظیفے لوگ کرتے رہے ہیں اور اب بھی کئی کرتے ہوں گے. تو یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں.
اتنا آسان نسخہ اور اتنا خوبصورت نسخہ. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو حضور آپ نے ایک مصمم ارادہ کرنا ہے. اس لیے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مریل سی خواہش کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یہ مریل سی کمزور سی خواہش ٹوٹی بھجی سی، اس نے کیا کرنا ہے؟ ایک مضبوط مصمم ارادہ جو اللہ کی تقدیر ہوتا ہے. بابا جی سرکار صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ بندہ مومن کا ارادہ اللہ کی تقدیر ہوا کرتا ہے. وہ ارادہ جو نفس اور شیطان کو بھی ایک سائڈ پہ ہٹنے پہ مجبور کر دے اور راستے کی ساری ٹھوکروں کو پاؤں سے اڑاتا چلا جائے. وہ ارادہ کہ مجھے اللہ کے بغیر میرا گزارا نہیں. ارادہ کیا ہے؟ کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے. اگر آپ نے 6 لیکچر سنے ہیں تو ان لیکچروں کے اندر آپ کو پتہ چل چکنا چاہیے. مصیبت تو یہ ہے کہ آج کل ہم یہ سمجھے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کے بغیر گزارا ہو رہا ہے، چل رہا ہے، دال دریا چل رہا ہے، روزی روٹی سونی چل رہی ہے، لہذا خیر ہے، اللہ نہ بھی ہوگا تو کیا فرق پڑے. اگلے مراحل جو میں نے بیان کیے تھے کہ زندگی کے 5 فیزز کے اندر یہ چھوٹا سا فیز اور اوپر سے آگے ہزاروں لاکھوں سالوں کے جو مراحل آ رہے ہیں ان سب کا دار و مدار اس پر ہے. اور وہاں اللہ کے علاوہ کون ہے جی آپ کے کام آئے گا؟ تو لہذا پہلے تو اپنے آپ کو یقین دلائیں نا کہ اللہ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. جب تک آپ یہ سمجھے بیٹھے گزارا ہو رہا ہے تب تک تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو پرواہ کوئی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے ایک مصمم ارادہ کہ یار 4 دن کی زندگی ہے، مجھے اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے مرنے کے بعد جنت الفردوس میں خدا کے پڑوس میں رہنا ہے. یہ ارادہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہ جو لاہ عمل مختصر بتایا ہوا ہے اس کو فالو کرنا. اور نمبر 3 رابطے میں رہنا. ٹھیک ہے، رابطے میں رہے بغیر پھر وہی ہوتا ہے جو اس پتنگ کا ہوتا ہے جو کٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر اس شاخ کا ہوتا ہے جو درخت سے کٹ جاتی ہے. رابطے میں رہنا بہت ضروری. اور نیکسٹ جو ہدایات مل رہی ہیں، ہدایات یہی کوئی اور لمبی چوڑی نہیں، اس سے متعلق ہی کچھ اور بھی ہوں گی نا، جو جب کبھی ملے ان کو فالو کرنا. اور جو کچھ آپ کو رکاوٹیں آ رہی ہیں، پرابلمز آ رہی ہیں، کھل ڈل کر ان کو شیئر کرنا، بتانا، پوچھنا. آپ کا تو کام ہی بہت آسان ہو جاتا ہے. رہ کیا گیا ہے؟ یہ سوچنا آپ کا کام نہیں. آپ چلیں گے کیسے، راستے میں یہ ہو گیا تو کیا بنے گا، وہ ہو گیا تو کیا بنے گا. جن کے ساتھ چل رہے ہیں وہ سوچے، خدا سوچے. اور یہ استعاذہ کی دعائیں جو ہیں کمال کی دعائیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کا کار سواد ہے. نفس اور شیطان آئیں کریں عملے جو کرنے ہیں، زمانہ آپ کے راستے میں آئے رکاوٹیں، خدا کی رحمت قدم قدم پر آپ پر سایہ فگن ہوگی. سمجھ آئی؟ اور جب چند دن چلیں گے نا، تھوڑے عرصے کے بعد انشاءاللہ سارے اثرات، ہر طرف سے، کوئی دل کی طرف سے اچھے اثرات، کوئی دماغ کی طرف سے، کوئی جسم کی طرف سے، کوئی یہ ذکر و فکر کے یہ روح کی جو طاقت غذا ہے، یہ لا الہ الا اللہ اور مراقبہ دعائی کیا ہے، روح کی غذا. یہ سارے اثرات جب جمع ہوں گے نا تو انشاءاللہ دیکھیے گا اندر سے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. ذہن میں ٹھہراؤ آئے گا، ایک یکسوئی آئے گی، ایک سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. اور اگلے مراحل پھر آپ کا شوق طے کرائے گا آپ سے. ٹھیک ہے، شروع میں تو تھوڑا سا اپنے آپ پر ضبط کرنا ہے نا، آگے چل کر ضبط ضبط کوئی نہیں ہے. چاکلیٹ ہی بن جائے گا یہ راستہ، مزیدار بن جائے گا یہ راستہ. یہ ابتدا میں تھوڑی بہت، اور تھوڑی بہت بھی کوئی نہیں، یہاں تو اتنا سمپل ہے کہ کوئی جبر ہے ہی نہیں ہے. جب آپ چلنا شروع کریں گے تو پھر آپ کا ذوق انشاءاللہ آپ کو خود بخود کشاں لیا جائے گا. ضرورت تو رہنمائی کی ہوگی اور وہ آپ لیں گے بھی، لیکن یہ ہے پھر اپنے آپ پر جبر نہیں کرنا پڑے. میں نے اس سودے کا مختصر سا تعارف کرا دیا ہے اور میرا خیال ہے میری ذمہ داری یہی تھی. اٹ از ناٹ مائی رسپانسبلٹی کہ میں دیکھوں جی گاہک کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. سودا جب بندے کے پاس 2 نمبر ہو نا تو پھر اس کو خدشہ ہوتا ہے، دھڑکا ہوتا ہے، پتہ نہیں کو آئے گا کہ نہیں آئے گا. سودا جب جینین ہو نا اور اپنے سودے کی قدر و قیمت کا پتہ ہو تو پھر پتہ ہوتا ہے گاہک انشاءاللہ آ ہی جایا کرتے ہیں. تو گاہکوں انشاءاللہ آنا ہی ہے. آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے باقی دوسرے لوگ جو اس وقت لائیو سن رہے ہیں یا آگے چل کر اس پروگرام کو فیس بک سے یا یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا وہاں سے سنیں گے، سب کو دعوت دے رہا ہوں جی آئیں، دیکھیں، آزمائیں. مہینے 2 مہینوں بعد پتہ چل جائے گا آپ کو اپنی شخصیت کی تبدیلیاں دیکھ کر کہ آپ کا کیا تھے اور کیا بننے چلے جا رہے ہیں. میرے پنجابی کے ایک معروف صوفی شاعر ہیں اصغر علی صاحب، ان کے ایک شعر پر بات ختم کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں الف الفوں چلی سی گل ساڈی مڑ کے الف تے اساں مکا دتی جو بیتی سجنوں نال ساڈے پچھوں تھوڑی جی اساں سنا دتی
ਲਾਟ ਦਿਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਵਣੇ ਨੂੰ ਧੂਣੀ ਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੀ ਪੀਣ ਪਾਣੀ ਅਸਗਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਸਦੀਲ ਅਸਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलाग।